یہ جوائنٹ ہاؤس ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پنجاب بار کے ممبرز بھی موجود ہیں, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہاں موجود ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں رانا انتظار صاحب کی اور ان کی کیبنٹ کی کہ جنہوں نے یہ آج یہاں پہ ہاؤس منعقد کیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تو بھی سیکرٹری صاحب نے بتایا, میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جب یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور انہوں نے وہاں سے دوسرے شہروں سے ججز کو لا کے وہاں پہ بٹھانا شروع کر دیا, بڑی تیزی میں یہ کام ہوا, فائلنگ ٹرانسفر ہونے شروع کر دی, تو ہم نے ایک سینئر پیونی جج سے میٹنگ کی, تو انہوں نے کہا کل ہمیں 1 بجے کا ٹائم دیا. میں آپ سے وہ تھوڑا سا شیئر کروں گی. ہمارے کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں ڈائیلاگ میں نہیں جانا چاہیے یا مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, لیکن ہمارے میجورٹی دوستوں کا یہ خیال تھا, جس میں ہمارے پنجاب بار کاؤنسل کے ممبر, چیئرمین ایگزیکٹو اور ہماری لاہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ, ایون لاہور بار کے دوست بھی تھے, جن کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرنا یا اس کو ایگزیکیوٹ کرانا وہ چیف جسٹس کا کام ہے. سو ہماری میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ بڑی تفصیلی, جس میں ایسی کمیٹی کے ممبر جو ہیں اور سینئر پیونی جج ملک شہزاد, جسٹس ملک شہزاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں بڑی کینڈیڈلی گفتگو ہوئی. ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح یعنی یہ اس وکلا کی تقسیم نہیں ہے صرف, یہ سائلین کے لیے بھی بڑی دقت ہوگی اور بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. یہ جو انصاف کی فراہمی کا نعرہ ججز لگا رہے ہیں, یہ انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی بلکہ کیسز میں مزید تعطل ہوگا. اگر ایک وکیل ماڈل ٹاؤن میں بزی ہے تو دوسرا وہی وکیل سول کورٹ میں اس کے کیسز ہیں, تو وہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. اور ہم نے پھر یہ بھی ان سے مطالبہ کیا کہ بجائے یہ کہ آپ اس سارے تحصیلیں بنا کے ساری وکلا کو بھی تقسیم کر رہے ہیں اور اس پریمیسز کو بھی سکیٹر کر رہے ہیں, آپ اس کی بجائے ایک ہی جوڈیشل کمپلیکس بنائیں, جس طرح یہ باقی لاہور سے باہر مختلف شہروں میں یہی چیف جسٹس وہاں پیسے دے رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ جوڈیشل کمپلیکس بنتے ہیں اور ساری عدالتیں ایک ہی پریمیسز میں شفٹ ہو جاتی ہیں, آسانی کے لیے سائلین کی بھی اور وکیلوں کی بھی. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ساری جوڈیشل کمپلیکس بنا کے وہاں ساری عدالتیں شفٹ کر دیں, بجائے یہ کہ آپ ماڈل ٹاؤن ابھی بنا رہے ہیں, پھر رائبرنٹ کا بھی ان کے ذہن میں ہے, پھر یہ کماہا بھی لے کے جائیں گے ہمیں. سو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کو صاف بات بتاؤں کہ مجھے بڑی پہلے سچی بات ہے, بڑی تکلیف ہے کہ یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے. مطلب اب یہ اس کو جانے میں کوئی مارچ میں ہی ول بی ریٹائرڈ, اور جانے سے پہلے اس نے نہ صرف وکیلوں کے ساتھ یہ کیا ہے بلکہ عام عوام کے جنتا کے ساتھ بھی ہو. یہ ظلم ہے جس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. اور پہلے بھی جون میں بھی جب انہوں نے یہ کیا تھا, اس وقت بھی ہم لاہور بار نے اور ہائی کورٹ بار نے بڑا پریشرائز کرا کے ان سے وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرایا تھا. میں سمجھتی ہوں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, جب ان کے علم میں تھا کہ نئی کیبنٹ آ رہی ہے اور یہ کیبنٹ جو ہے اس کا بالکل یعنی ختم ہو رہی ہے, اس کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے, اس کا اپنا ٹینیور 2 مہینے کے اندر پورا ہو جائے گا. سو یہ اور 2 مہینے کے بعد وہ یعنی انٹرسٹڈ ہیں کہ شاید وہ سپریم کورٹ چلے جائیں, شاید وہ کوئی ایشو خود ڈیلیبریٹلی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کل ہم نے بڑی ایمیکیبلی بڑے تحمل کے ساتھ ان سے گفتگو کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیں, اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں وہ اپنی تجاویز ہمیں پیش کریں اور دیں, اور ہم اس کے اوپر جو پریکٹیکل تجاویز ہیں ہم اس کے اوپر عمل پیرا کر ہوں گے. لیکن کل اس میٹنگ کے بعد ابھی مجھے رانا صاحب بتا رہے تھے کہ رات ہم نے اس میٹنگ میں یہ ذکر کیا کہ جی ابھی تو عدالتیں بھی مکمل شفٹ نہیں ہوئی اور ریکارڈ بھی نہیں گیا, ڈے وائز تاریخ وائز کیسز جا رہے ہیں, تو آپ اس عمل کو ابھی روک دیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل رات یہ سارے لڑکے بتا رہے ہیں کہ 1 بجے انہوں نے یہاں سے تالے کھلوا کے فوری طور پہ سارا ریکارڈ شفٹ کرانے کی کوشش جو بڑی شرمناک بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی چیٹ کیا ہے کہ ایک طرف یہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیٹی بنائیں, اور دوسری طرف یہ ہمیں یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ساری عدالتیں بھی چلی گئی ہیں اور سارا ریکارڈ بھی چلا گیا ہے. سو رات اس اٹیمپٹ کو ہم نے ایک دفعہ روک دیا اور وہ ریکارڈ یہاں سے ٹرانسفر نہیں ہو سکا, جو میری اطلاع. میں صرف یہ آپ دوستوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اس کو اس طرح سے نہ لیں. آپ ہمارے ساتھ نکلے, کیبنٹ جو بھی آ رہی ہے وہ وکیل ہی ہیں, ہماری اگلی کیبنٹ بھی جو آئے گی وہ آپ ہی دوستوں میں سے لوگ آئیں گے. آپ اس ایشو کو بہت یعنی سیریسلی لیں, کیونکہ
ابھی ماڈل ٹاؤن میں کورٹ شفٹ کر رہے ہیں. پھر یہ جو اگر یہی چیف صاحب رہتے ہیں تو یہ اپنے ہوتے ہوئے ان کا یہ ارادہ ہے کہ یہ رائے میں بھی کورٹس ڈکلیئر کر کے رائے کو تحصیل ڈکلیئر کر کے وہاں کورٹ پریمیسز شفٹ کریں. پھر کینٹ پریمیسز کو یہ یا کماہاں لے کے جائیں گے یا شالیمار ٹاؤن. سو اگر یہ کام ہو جائے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ وکیل ہائی کورٹوں میں پیش ہو سکیں گے. وہ تو سارا دن انہی عدالتوں میں تحصیلوں میں ہی خوار ہوتے رہ جائیں گے. وہ صرف نہیں بلکہ عوام بھی. یعنی یہ وہ اس سطح پہ اتر آئی ہے جوڈیشری جہاں یہ سمجھتے تھے کہ یہ پروٹیکٹر ہے, یہ لوگوں کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اب یہی لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر حالات ہے, جس نہج پہ ہمارا ملک پولیٹیکلی بھی کھڑا ہے کہ عدلیہ کا اس میں سب سے سگنیفیکنٹ رول ہے. عدالتیں جس طرح لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہی ہیں, جس طرح ان کی ڈویژن کر رہی ہیں, جس طرح معاشرے کو سوسائٹی کو پولرائز کر دیا ہے, اس میں سب سے بڑی قصوروار میں سمجھتی ہوں جرنیلوں کے ساتھ عدلیہ بھی اتنی قصوروار ہے. اور ہمیں اس بات کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ججز جن کے لیے ہم نے تحریکیں چلائی تھیں, جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے, ہم نے ماریں کھائیں, ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے رزق کو ختم کر کے ان کے ساتھ ان کی نوکریاں بچائیں, وہی ججز ہیں جو اب ہمارے یعنی پیچھے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وکلا اکٹھے ہوں گے تو ان کی اسٹرینتھ ہے, اس لیے ان کو ڈیوائیڈ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ وہ بڑا کلیئر میسج ہے جو ہمیں دے رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں میں رانا انتظار صاحب سے بھی یہاں گزارش کروں گی اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ نہ صرف ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تالہ بندی بھی ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ یوم نجات کا بھی اعلان کیا جائے, کیونکہ یہ 40 یا 45 ڈیز میں یہ چیف جسٹس جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں. سو اس بات کو بھی یہاں کنسیڈر کیا جائے. لیکن یونینیمسلی یہ ہاؤس جو ڈیسائیڈ کرے گا, آپ کے سامنے ہم نے کل کی لیٹسٹ پکچر رکھ دی ہے, تو اس کے بعد جو یہاں پہ فیصلہ ہوگا ہم اس کو آنر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.